أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے حدیث شریف کا یہ جملہ نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کو پیچھے کر دے، اس کو اس کا نسب قیامت کے دن آگے نہیں لے کر جائے گا۔ اس حدیث شریف سے مقصود یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی یہ انسان کے حسب و نسب پر منحصر نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، اور اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جو عزت والا، وہی ہے جو تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص محض اپنے حسب و نسب پر اعتماد کرے اور اعمال صالحہ میں کوتاہی کرے تو آخرت میں وہ کامیاب نہیں، ناکام تصور ہوگا۔ بلکہ اس کے مقابل جو آدمی زیادہ حسب نسب والا تو نہیں، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رنگ کے کالے ہیں، بظاہر کوئی خوبی نہیں، غلام ابن غلام ہے، عطا ابن یعنی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ مقام ہے کہ حضور نے فرمایا جنت میں داخل ہوں گا اور میرے جانور کی نکیل حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اعمال صالحہ حسب نسب میں کمی بھی ہو لیکن اعمال صالحہ والا ہے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں انسان کی کوئی خوبی اس کے رشتے سے نہیں، بلکہ اللہ انسان کے ساتھ اس کے اعمال اور تقوی اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فضل لعربی علی عجمی سے تعبیر کیا، تقوی کی بنیاد پر۔ ملا جامع رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، انہوں نے اسی بات کو یہ بیان کیا کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ اے جامی جب تم اس پر عاشق ہو، کسی پر بھی عاشق ہو، تو حسب و نسب کے چکر میں نہ پڑو کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست، کہ اس رستے میں فلاں بیٹا فلاں کا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ حسب نسب کے چکر میں نہیں پڑتا، بلکہ وہ محض اس شخصیت کو دیکھتا ہے، اس کی خوبیوں کو دیکھتا ہے، اس کی ذات سے اسے تعلق ہوتا ہے، اس کی شخصیت سے اسے تعلق ہوتا ہے، اس کے نسب سے تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔